کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ روایت ہے کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسے طلب ہے، چاہت ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کی یہ چاہت بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو نیت کیجئے نا کہ صبح و شام انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کبھی کبھی قومیں تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے کردار کی خرابی کے باعث تباہ ہوتی ہیں۔ جب بازاروں میں ایمان بکنے لگ جائے، جب بے ایمانی عروج پکڑ جائے، جب دھوکہ عام ہو جائے، جب ناپ تول میں کمی لوگوں کا معمول بن جائے، تو لوگوں کی طرف یعنی پچھلی قوموں کی طرف اللہ پاک نے پھر اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ بھی ایک ایسی ہی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے کہ ایک طرف بازار ہے، رونق ہے، مال ہے، لیکن دوسری طرف خیانت، دھوکہ، ناپ تول میں کمی، حقوق العباد کی پامالی، یہ ساری کیفیات، اور اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام پھر اسی قوم کی اصلاح کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ان لوگوں کو صرف ایک عبادت ہی کا نہیں بلکہ حسن اخلاق کا بھی آپ نے درس دیا، اچھے معاملات کا بھی درس دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا درس بھی عطا فرمایا، اور دیگر اخلاق کو سنوارنے والی مبارک باتوں کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی۔ لیکن ہوا کیا کہ جس وقت قوم نے وہ ساری باتیں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں سے فرمائیں، قوم سے کہیں، انکار کیا، وہ دھوکے پر اصرار کرتے رہے، دھوکے پر دھوکہ دیتے رہے، ناپ تول میں کمی کرتے رہے، اسے اپنا معمول بنا لیا، تو پھر ہوا کیا؟ پھر وہی بستیاں جو کل تک آباد تھیں، وہی بستیاں جو کل تک رونق میں تھیں، وہی بستیاں کہ جہاں پر چہل پہل تھی، وہی بستیاں کہ جہاں لوگوں کے چہروں پر ایک خوشیوں والا سما رہا کرتا تھا، وہی بستیاں اللہ کی پناہ عبرت کا داستان بنتی ہیں، عبرت کی داستانیں بن جاتی ہیں، عبرت کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک کلمہ میں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ذرا محاسبہ ہم بھی اپنا کریں۔ کیا ہمارے معاملات، ہمارا کردار بھی پاکیزہ ہے، یا اللہ نہ کرے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح کا تو نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے خیانت بھی عام ہے، دھوکہ بھی عام ہے، ناپ تول میں بھی کمی ہے، مسلمان کو تکلیف دینا، حقوق العباد کو پامال کرنا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسے معاملات ہمارے اندر بھی پائے جا رہے ہیں؟ آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ سیرت حضرت شعیب علیہ السلام یہ ٹاپک رہے گا انشاءاللہ۔ ان کی سیرت سے ہمیں کیا کیا درس ملتا ہے، کیا کیا درس ہم لیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز میں حضرت شعیب علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جب یہ کیفیات رہیں گی تو برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ آپ سے گزارش ایک مرتبہ پھر کریں گے، مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ آج بھی انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ کیا کیا سیکھا جا سکتا ہے، کیا کیا حاصل ہونے والی پیاری پیاری باتیں ہیں، مدنی پھول انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے جو پیارے پیارے مبلغین ہیں، ثنا خان ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو منچ پر آنے کی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ قاری کاشان صاحب ہوں گے،
سب سے پہلے تو انہیں ویلکم کہتے ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں، السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں کاشان بھائی؟ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے آپ؟ ماشاء اللہ، ہمارے ساتھ عدنان شیخ بھی ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو۔ آج کلام سنیں گے ہم پیارے پیارے عدنان شیخ صاحب سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عدنان بھائی کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ دانیال بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، دانیال مدنی، مرحبا کہتے ہیں دانیال بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دانیال بھائی؟ ماشاءاللہ، آپ کے سندر سب آئیے تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والوں اور ان یہود و نصارہ کا ذکر ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے اور لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرتے اور ان کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حسد و بغض کے سبب منکر ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں ان کی سزا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بیان فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ پھر فرمایا کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، دنیا کی زندگی میں جو سچے دل سے توبہ کر لے ان کے بارے میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ حارث بن سوید انصاری کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یاد رہے کہ توبہ ہر گناہ سے مقبول ہے، حتیٰ کہ ارتداد سے بھی توبہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک اور بڑے پیارے مہمان ہوں گے، نقیب عارف مدنی انشاءاللہ۔ آئیے نقیب بھائی کو مرحبا کہتے ہیں جی۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے نقیب بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مائک تھاما ہوا ہے اور بالکل سٹینڈ بائی ہیں، تیار ہیں عدنان بھائی۔ عدنان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے۔ عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ آج برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا خوبصورت اور پیارا کلام، صحیح۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار، ہم بھی ہیں۔ کیا بات۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کئی صلو علیہ وآلہ، کئی صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حصل جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کئی صلو علیہ وآلہ، کئی صلو علیہ وآلہ۔ میں تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں ہے۔ کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم، میں نے تیرے کلام پر ملیوں تو کس
کس کو زبان نہیں میں نے تیرے کلام پر میرے یوں کس کو زبان نہیں میں نے تیرے کلام پر میرے یوں کس کو زبان تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ گیا ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ کہیں صلو علیہ وآلہ جسے چادر پہ بولا لیا جسے بلا بلا لیا جسے چادر پہ بولا لیا جسے بلا لیا حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی جانے والے کر رہے ہیں حج کی پھر تیاریاں میں نہ رہ جاؤں کہیں کر دو کرم تم یا نبی آغا پلے سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر وہ قادر یا نبی جسے چادر پہ بولا لیا جسے بنا لیا جسے چادر پہ بولا لیا جسے بنا لیا جسے اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ صلو علیہ نگاہ لطف کے امیدوار غم بھی ہے نگاہ لطف کے امیدوار غم بھی ہے قرار ہم
بھی رکھنا ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے تمہاری سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہے کہ دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں کہ میرا ہر کام بن گیا ہے سرکار کے کرم سے اس بات کا یقین ہے کہ گرتا نہیں دوبارہ ارے جو بھی سنبھل گیا ہے سرکار کے کرم سے اور آ کر ہوائے خود ہی کرتی ہے اب حفاظت روشن میرا دیا ہے سرکار کے کرم سے روشن میرا دیا ہے سرکار کے کرم سے سب کی کمال طیبہ جاتے ہیں باری باری ہم سب کو آسرا ہے سرکار کے کرم سے تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں ادھر بھی تو سن اقدس کے دو قدم جلوے ادھر بھی تو سن اقدس کے دو قدم جلوے ادھر بھی تو سن اقدس کے دو قدم جلوے تمہاری راہ ہمیں مجھتے غبار ہم بھی ہیں تمہاری راہ ہمیں مجھتے غبار ہم
بھی ہے کھلا دو غنچۂ دل صدقہ باد دامن کا کھلا دو غنچۂ صدقہ باد دامن کا امیدوار نسیم بہار ہم ہیں ہوئے یہ دل بے قرار ہم ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یا نبی دکھا کے رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی ارے تاج بن کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یہ کس شہنشاہ والا صدقہ بٹتا ہے یہ کس شہنشاہ والا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں حسن ہے جن کی وی سخاوت کی دھوم عالم میں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں کہ تم
بھی ہو ایک ریزہ خوار ہم بھی ہیں انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خوار ہم بھی ہیں لطف کی امیدوار غم بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی نگاہیں بس پڑھتی رہیں، اور حضور کی نگاہیں تو پڑی ہوئی ہیں جبھی تو ہم سانس لے رہے ہیں۔ حضور کا کرم، حضور کا فیضان بٹ رہا ہے عالم میں۔ اللہ کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات کے مطابق پھر ہم اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد ہی لوگوں کی اصلاح ہے، امت کی اصلاح ہے۔ انبیاء کرام اپنی قوموں کے پاس، اپنی امتوں کے پاس آئے، لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ اب خوش نصیب وہ کہ جنہوں نے اصلاح کو قبول کیا اور وہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے بھی ہوئے اور پھر راہ جنت پر چلنے والے بھی ہوئے، اور وہ بد نصیب ہوئے کہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی معاذ اللہ مخالفت کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرایا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پوچھ ڈال کر اپنی خواہشات کے پیروکار بنے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اپنے دل کی سننے لگے، جبکہ رحمان کی طرف سے آنے والے پیغامات کو، رحمان کی طرف سے آنے والی اصلاح کو انہوں نے ٹھکرایا۔ پھر کیفیت کیا بنی کہ یہی لوگ کہ جن کی طرف انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، یہی لوگ راہ جہنم پر پھر چلنے لگے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے تو اپنا حق ادا کیا، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور حق کی دعوت کو قبول نہ کر کے جہنم کے راستے کا انہوں نے خود ہی انتخاب کیا۔ پھر وہ بستیاں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ بستیاں کہ جہاں آبادیاں تھیں، لوگوں کے ہاں خوشیاں تھیں، سب کچھ تھا، پھر وہی بستیاں ویران ہوتی بھی نظر آتی ہیں، تباہ و برباد ہوتی بھی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ان کے گناہ کیا تھے ان قوموں کے، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے کہ حضرت شعیب علیہ السلام، سیرت حضرت شعیب علیہ السلام کی بیان کی جائے گی، اور آپ علیہ السلام کی قوم کے کون سے ایسے افعال تھے، کیوں وہ قوم تباہ ہوئی، کیوں وہ قوم برباد ہو گئی، کیوں اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل آتا ہے۔ ایک طرف عذاب ہے اور دوسری طرف ہم اپنا محاسبہ بھی کریں کہ وہ افعال، وہ اعمال کون سے ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ پاک کے غضب کو دعوت دی اور پھر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ٹاپک ہمارا سیرت حضرت شعیب علیہ السلام یہ رہے گا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کی خیر فرمائے، برکتوں سے اللہ پاک سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی سیرت میں چاہوں گا کہ ہمارے دانیال بھائی ہمیں کچھ تعارف حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام شعیب ہی ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کا جو مشہور لقب ہے وہ خطیب الانبیاء ہے۔ خود جو ہے وہ نوادر الاصول میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ وہ خطیب الانبیاء تھے، کیونکہ آپ خطیب الانبیاء کہنے کی وجہ یہ ہے، خود پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ کیونکہ آپ نرمی و لطافت اور آسن طریقے سے اپنی قوم کو جو ہے وہ دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہیں، ان کے سحری والد یعنی کہ سسر بھی ہیں۔ 10 سال جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ ان میں سے ایک کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، جن کا نام حضرت صفورہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے۔
صحیح. اچھا، حضرت صفورہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے بہت باکمال حیادار خاتون تو تھی ہی تھی، لیکن ساتھ میں جو ہے آپ بہت اعلیٰ فراست کی جو ہے وہ مالک تھی، کیونکہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مستقبل کو اپنی فراست کے ذریعے جانا، تو اپنے والد کو کہا کہ یا ابت استاجرہ، کہ اے باپ، اے والد، ان کو اجرت پر رکھ لیجئے. تو ماشاءاللہ یہ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے مختصر سیرت ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. ابھی جو جس واقعے کی طرف توجہ دلائی وہ پورا ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ آپ اپنی قوم سے الگ ہوتے ہیں، پھر ایک جگہ پر آ کر آپ ٹھہرتے ہیں، وہاں پر ایک کنواں ہے اور لوگ پانی بھر رہے ہوتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہوتے ہیں مرد. تو دو خواتین سائڈ پر انتظار کر رہی ہوتی ہیں. تو شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ یہ سب سارے فری ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنا پانی بھر لیں گے. تو آپ جاتے ہیں اور پانی بھر کر ان کو دیتے ہیں. تو آج جلدی واپس چلی جاتی ہیں دونوں بہنیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں ہیں. تو پوچھتے ہیں کیا وجہ ہوئی؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور پھر جب آپ کی طرف پیغام بھیجا جاتا ہے کہ آپ کو والد صاحب یاد کر رہے ہیں، پھر اجرت پر رکھنے کی بات کہ آپ یہاں پر رہیں، ہمارے ساتھ رہیں، پھر حضرت صفورہ کے ساتھ نکاح کی صورت بنتی ہے کہ نکاح کروایا جاتا ہے. شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی صاحبزادی کا نکاح کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربت پر بھی اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے. آج کا ٹاپک حضرت شعیب علیہ السلام ہے، تو انشاءاللہ ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے کچھ اوصاف انشاءاللہ سنیں گے نقیب بھائی سے. حضرت شعیب علیہ السلام کے اوصاف کیا کیا ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں؟ جو شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے تو اس میں آپ کو رسول امین کہا گیا. واہ، امانت دار رسول. واہ واہ. تو حضرت شعیب علیہ السلام کا امانت داری، آپ کی تبلیغ دین، اور جس خوبصورت انداز سے آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور دو قوموں کی طرف آپ مبعوث ہوئے، جی، ایک اصحاب ایکا اور ایک مدین، قوم مدین. مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا بھی نام ہے، اور جو ان کی اولاد تھی اسے بھی مدین کہا جاتا تھا قبیلے کو. جی، اس قبیلے نے جو علاقہ آباد کیا اس علاقے کو پھر مدین کہا جانے لگا. امام رفاعی علیہ رحمہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی بینائی واپس کی، پھر اتنا روئے، پھر آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ نے پھر بینائی لوٹا دی، پھر اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا یا شعیب ان کان بقاؤک من مخافت النار فقد امنتک من النار. اللہ اے شعیب، اگر آپ جہنم کے خوف سے روتے ہیں تو میں جہنم سے آپ کو پناہ دیتا ہوں، جہنم سے آزادی دیتا ہوں، حالانکہ رب سب جانتا ہے. پھر فرمایا کہ وَإِن كَانَ بُكَاؤُكَ مِنْ أَجْلِ الْجَنَّةِ، اگر آپ جنت کی خواہش میں روتے ہیں جی تو فقد أَوْجَبْتُ لَكَ الْجَنَّةِ، اللہ، میں آپ کے لیے جنت کو واجب کرتا ہوں. واہ تو واہ. حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، نہ جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں، نہ جنت کی خواہش میں، جی، میں وَلَكِن مِنَ الشَّوْقِ إِلَىٰ رُؤْيَتِكَ، میں تیرے دیدار کے شوق میں روتا اللہ ہوں، اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرے دیدار کا شوق ہے مجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے دیدار کا شوق رکھتا ہے اسی کے لیے یہی ہے کہ وہ روتا رہے، اللہ اور میرے دیدار کا شوق رکھنے والوں کے لیے میری رویت کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے. ان کی دوا ہی یہ ہے کہ وہ میرا دیدار کر لیں. اللہ. تو حضرت شعیب علیہ السلام اللہ سے اس قدر محبت اور اللہ کی محبت جستجو اور اس تمنا میں اس قدر رویا کرتے تھے. تو اللہ سے محبت، اور صوفیہ نے فرمایا بھی ہے جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو قیامت میں اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اور یہ اللہ سے محبت، اللہ کا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں سے فرمایا ہے کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے محبت یہ مومنوں کا خاص وصف ہے جو قرآن نے بھی ذکر کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اپنے رب سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ تو محبت الہی یہ انبیاء کا خاص وصف ہے، اور اس وصف کو بندہ جب اپناتا ہے پھر محبت الہی کے تقاضوں پہ بندہ عمل کرتا ہے کہ اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ رب تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں اسے پسند نہیں ہے دیکھنا، اور رب تمہیں وہاں دیکھے جہاں اسے تمہیں دیکھنا پسند ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، بندہ اپنے رب سے جب محبت ہے تو پھر وہی کام کرے جو رب کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مانند شمع تیری طرف لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لگی رہے۔ تیری طرف لگی رہے، لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ اللہ اللہ سب کہیے کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کا ساز کا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے یعنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو افراد ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، جو واقعتاً جنتی ہیں، جنہوں نے جنت میں ہی جانا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام نے، بلکہ ان کے صدقے تو لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، کل قیامت کے دن تو ان کی بارگاہ میں سفارش کی جا رہی ہوگی۔ اچھا، ایک طرف تو یہ کیفیت، پھر دوسرا یہ کہ اللہ پاک سے محبت کا عالم کیا ہے ان کا، کیا پیاری شخصیات ہیں کہ اللہ پاک سے محبت کے شوق میں، اللہ پاک کے دیدار کے شوق میں آنکھوں میں آنسو رواں ہیں۔ کیا پیارا وصف ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں بھی اللہ پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ آنکھ کبھی اللہ کی محبت میں بھی بہے نا۔ ہم غور تو کریں ایک مرتبہ کہ ہماری آنکھ سے کئی مرتبہ آنسو تو بہتے ہیں، بہت مرتبہ آنسو بہتے ہیں، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی مال کا نقصان ہو گیا تو آنسو بہتے ہیں، ہم رو پڑتے ہیں، کبھی پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کا غم رلا دیتا ہے، کبھی والدین کی جو طبیعت کی ناسازی ہے وہ آنکھ میں آنسو لا دیتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ غور کرنا ہے کہ کیا اللہ کی محبت میں بھی ہماری آنکھ میں آنسو کبھی بہے ہیں؟
اللہ کے عشق میں بھی کبھی ہماری آنکھ سے آنسو بہے ہیں. مومنین کی شان تو یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے تو شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو ایک طرف یہ کیفیت، دوسری طرف ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کتنا اللہ پاک سے محبت، اور پھر اللہ پاک کی محبت میں ہماری آنکھ میں کتنا آنسو بہتے ہیں، اور پھر کتنی مرتبہ ہم نے اللہ پاک سے جنت میں اللہ پاک کے دیدار کی دعا کی. حالانکہ جنتیوں کو جو نعمتیں دی جائیں گی، نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جو جنت کی نعمتیں ہوں گی، اتنی نعمتیں کہ دل میں خواہش ہو کہ اڑتا ہوا ایک پرندہ جا رہا ہے کہ یہ کھانے کا جی چاہ رہا ہے، وہ بھنا ہوا جس طرح کا کھانا ہے وہ تیار ہو کر سامنے پیش کر دیا جائے گا. وہ درخت پر پھل لگا ہوا ہے، یہ پھل کھانا ہے تو پھل فوراً پیش کیا جائے گا. زحمت نہیں کرنی پڑے گی، تکلیف نہیں کرنی پڑے گی. یعنی دل میں جو خیال آتا جائے گا اللہ اپنے فضل سے جنتیوں کو وہ عطا فرمائے گا. لیکن اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد بھی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کل جنت میں، کل قیامت کے دن، یعنی جب جنت میں وہ کیا ہوگی؟ اللہ پاک کا دیدار ہوگا، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو اللہ پاک سے اللہ پاک کا دیدار مانگیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جانا نصیب ہوگا. پھر وہ اعمال بھی ہم بجا لائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہم چل کر، ہم ان اعمال پر چل کے، اس راستے پر چل کے اللہ پاک کا دیدار کر سکیں گے، جنت میں پہنچ سکیں گے. کیا کہیں گے ابراہیم بھائی؟ ہمارے اعمال ایک طرف تو ہم وہ اعمال بجا لائیں کہ جن کی بنا پر اللہ پاک کا دیدار ہو، اور دوسری طرف ہم شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی دیکھتے ہیں. قوم مدین ہے، ان کے کیا معاملات تھے، کیا حالات تھے، اور پھر وہ کون سے ایسے گناہ کرتے تھے یا کون سے ایسے ان کے معاملات تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ کی ناراضی کے مستحق ٹھہرے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ صاحب، قرآن حکیم ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس قرآن سے حقیقی طور پر ہدایت تو متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اور اس پر قرآن پاک کی تصریح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان متقین میں ہمیں شامل فرمائے. اور قرآن حکیم کے اندر جو قوموں کے حالات ذکر ہوئے ہیں، یعنی جو سابقہ قومیں گزر چکی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات گزرے ہیں، تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن حکیم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. یعنی اس بات کو بعض لوگ جو ہے وہ اس تناظر میں بعض اوقات لے جاتے ہیں کہ جناب وہ فلاں تاریخ کا واقعہ قرآن پاک میں کہاں ذکر ہوا ہے، یا فلاں سائنسی توجیہ قرآن حکیم میں کہاں ذکر ہوئی ہے. تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن حکیم نہ کوئی سائنس کی کتاب ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے. قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے. اگرچہ اس میں جو واقعات آئے ہیں وہ تاریخ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اس میں اور بھی بہت سارے فوائد، معاشی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، سائنسی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تو قرآن کتاب ہدایت ہے. اور قرآن حکیم میں جو پہلے کی قوموں کے جو ذکر آیا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے کہ ان قوموں کے تذکروں کو سن کے، ان قوموں کے ذکر کو پڑھ کے ہم اپنی ہدایت کا سامان کریں. تو اسی طرح حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے، اور پھر اسی ضمن میں آپ کی قوم کا بھی ذکر ہے کہ ان قوموں کے کون سے ایسے اعمال کیے تھے کہ جن کی وجہ سے پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا. تو بنیادی طور پر جو ان قوم مدین پر جو عذاب نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے. تو بنیادی طور پر دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اعمال کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ بندہ کفر اختیار کرتا ہے. ان قوموں نے یعنی اعتقادی جو خرابی تھی، جو ان پر عذاب نازل ہوا، اس کی بنیادی وجہ سب سے پہلے تو ان کی اعتقادی خرابی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کفر اور شرک کو اختیار کیا. تو سب سے پہلے تو ان کے اندر اعتقادی خرابی، پھر ان کے جو اعمال تھے ان اعمال کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں جو ہے وہ موجود تھیں. قرآن حکیم میں جو ان قوم مدین کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں اور جو برے اعمال بیان کیے گئے ہیں، ان کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو اس میں جو برے اعمال میں سر فہرست جو چیز آتی ہے وہ یہ تھا کہ دراصل یہ قوم مدین ایک ایسی شاہراہ پر آباد تھے جو کہ ایک بڑی تجارت گاہ کہلاتی تھی. یعنی یہاں سے جو بڑی بڑی یوں کہیں کہ تجارت کے جو جتنے بھی قافلے تھے وہ یہاں سے گزرا کرتے تھے. تو قوم مدین کا یہ معمول تھا کہ جتنے بھی قافلے گزرا کرتے تھے یہ ان قافلوں کو ایک تو لوٹا کرتے تھے، پھر چونکہ تجارت سے منسلک تھے یہ لوگ، تو ان کے اندر ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ تجارت کے اندر بھی جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے. یعنی ان لوگوں کا معمول یہ تھا
کہ انہوں نے کوئی مال اگر لینا تھا تو اس کے لیے پیمانہ الگ رکھا ہوا تھا، اور اگر کوئی مال بیچنا ہوتا تھا تو اس کا پیمانہ انہوں نے الگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ وہ بنیادی خرابیاں تھی کہ جن کا ذکر قرآن حکیم نے فرمایا ہے۔ یعنی ایک تو تجارت کے اندر انہوں نے یوں کہیں کہ جسے ہمارے ہاں معمول کے اندر کہا جاتا ہے کہ جناب تجارت کے اندر ڈنڈی مارنا، کسی کو دھوکہ دینا، اور اچھا مال دکھا کے غلط مال بیچ دینا، اچھا مال دکھا کے 2 نمبر مال بیچ دینا۔ اسی طرح ان کے معمولات میں ایک یہ بھی تھا کہ قوم مدین کے کچھ لوگ جو ہے وہ راستوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر آنے والے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ آج ہم اگر اپنے حالات کا جائزہ لیں تو مسلمانوں کے اندر یہ دونوں خرابیاں بدرجہ اتم، یعنی ان معنوں کے اندر میں نافرمان لوگوں کا اور بے عمل لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ اچھے لوگ بھی موجود ہیں تجارت کے اندر، جو ہے وہ شریعت کی پاسداری کرنے والے لوگ بھی ضرور موجود ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اپنے اعمال کو سدھارنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی کمی بھی نہیں ہے جو تجارت کے اندر دھوکہ کرتے ہیں، اللہ کی جو تجارت کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، اچھا مال دکھا کر جو ہے وہ 2 نمبر گھٹیا مال بیچ دیا، اور پھر اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے کیسی چالاکی کی اور کس طرح اسے جو ہے وہ دھوکہ دے دیا۔ اور اسی طرح جو ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برے ماحول کی وجہ سے، یا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی نافرمانی کی وجہ سے، جب ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کا غلبہ ہو گیا تو اب ان کے گناہ جو ہے وہ اتنے بڑھے کہ اب وہ لوگوں کو جو ہے وہ یوں سمجھے کہ گن پوائنٹ پر مال چھین رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، لوگوں کا مال چھین رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کی برائیاں اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی موجود ہیں۔ تو غور کرنا چاہیے کہ ان اعمال کی وجہ سے پہلے کی قوموں پر عذاب نازل ہوئے ہیں، یعنی تجارت کے اندر 2 نمبری کرنا، تجارت کے اندر لوگوں کو دھوکہ دینا، اسی طرح لوگوں سے ان کا مال لوٹ لینا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے پہلے کی قوموں پر عذاب نازل ہوئے ہیں۔ اور قوم مدین کے اور کئی گناہوں میں جو سر فہرست گناہ ہے ان میں یہ 2 گناہ بہت بڑے تھے کہ تجارت کے اندر دھوکہ کیا کرتے تھے، اسی طرح یہ تجارتی قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں تمام برے اعمال سے بچنے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو چند گناہ ذکر کیے گئے مدنی چینل کے ناظرین، ہم چونکہ پروگرام ہمارا یوں ہی ہے نا کہ ہماری اصلاح کے لیے، اللہ کرے کہ ایسے افراد بھی سن رہے ہوں کہ اگر دھوکہ دیا ہے، اللہ پاک انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، سچی توبہ کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو ایسی بری عادات سے نکالنا ہے، بچانا ہے، کیونکہ دنیا کا مال تو ادھر ہی رہ جانا ہے، دھرے کا دھرا رہ جانا ہے۔ دیکھیں، محنت آپ کی ہے، محنت آپ نے کی ہے، سب کچھ آپ نے کیا ہے، لیکن ہوگا کیا؟ آپ ہی کی محنت پر رہے گا کوئی؟ کل قیامت کے دن حساب آپ نے دینا ہے، چونکہ مال جو ادھر رہ جانا ہے تو گھر بھی ادھر رہ جائے گا، آپ کا بنگلہ ادھر رہ جائے گا، آپ کا بینک بیلنس ادھر رہ جائے گا، آپ کے نوکر چاکر گاڑیاں جو کچھ بھی ہے، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے۔ یعنی قبر میں جب اتارا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ساتھ وہ کفن کی 2 چادریں ہی ساتھ لپٹی ہوں گی، بس اسی کے ساتھ قبر میں اتارا جائے گا۔ تو اس کیفیت میں اللہ اکبر جب جانا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر جانا، تو یہاں ہی سارا کچھ رہ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، حساب آپ کو دینا پڑے گا، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، یہ سوال ہوگا کل قیامت کے دن، کہ اس وقت تک بندے اللہ پاک کی بارگاہ سے قدم تک نہیں ہلا سکیں گے کہ جب تک اللہ پاک بندوں سے یہ سوال نہ کر سکے مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا ہے، یہ کمائی کے جو ذرائع ہیں یہ کیسے تھے، حلال ہے، حرام ہے، چوری ہے، رشوت ہے، ڈاکہ ہے، دھوکہ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، یہ کس انداز میں مال کمایا گیا، یہ پوچھا جائے گا۔ پھر خرچ کرنے کی مواقع کون سے تھے، خرچ کرنے کی جگہیں کون سی تھیں، یہ بھی پوچھا جائے گا ہم سے۔ تو ڈریں اس وقت سے کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ وہ اس قیامت کے ہولناک دن میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، اور اس عالم میں سب کے سامنے نامہ اعمال جب کھلیں گے پھر کیا کیفیت ہوگی۔ نامہ اعمال اللہ نہ کرے کہ جس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا، کہ اتنی خلقت خدا کے سامنے وہ کیسا رسوا ہو جائے گا۔ آج جن سے چھپ کر دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، انہی کے سامنے یہ سب کچھ راز سارے فاش ہو جائیں گے، انہی کے سامنے جھوٹ بھی آ جائے گا، انہی کے سامنے دھوکہ دہی، یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔
اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. جن کو اچھا پھر جن کو دھوکہ دیا ہے، جن کے ناپ تول میں کمی کی ہے، صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لینا، یہ بھی توبہ ہی ہوگی، توبہ تو ہوگی، لیکن اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ توبہ کی قبولیت تب ہوگی کہ جب جس کو آپ نے جس انداز میں دھوکہ دیا ہے اس تک اس کا حق بھی پہنچائیں. ناپ تول میں اگر کمی کی ہے، جتنی کمی کی ہے اتنی لوٹانی پڑے گی آپ کو. آپ نے اگر کسی سے معاذ اللہ رشوت لی ہے تو اس کو لوٹانا پڑے گا. کسی کا مال غصب کیا تو اسے لوٹانا پڑے گا. ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. اللہ اپنے حق تو توبہ کے ذریعے معاف فرما دے گا کہ جب بندہ سچی توبہ کر لے، لیکن جہاں حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ کتنا نازک ہے اور کتنا اہم معاملہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے بندوں کے جب حقوق کو پامال کرتا ہے تو پھر اللہ اس وقت توبہ قبول فرماتا ہے کہ جب بندوں کے حقوق بھی پورے کیے جا رہے ہوں. صرف بندے سے، ہاں بندہ سامنے والا ہی اگر معاف کر دے اپنا حق وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو بہر صورت معافی مانگنی پڑے گی. میں چاہوں گا نقیب بھائی یہ جو ایک کیفیت ہے کہ نہ معافی مانگنے والی، نہ حقوق اللہ کا خیال رکھنے کی، نہ حقوق العباد کا خیال رکھنے کی، یہ جو ہوا ہے، یہ فضا ہے، یہ کیوں ہے ایسا؟ اور بارہا بسا اوقات سمجھایا جائے. ماشاءاللہ ایک تعداد ہے کہ جس کے دل پہ چوٹ لگتی بھی ہے اور وہ سمجھ بھی جاتے ہیں، لیکن دیکھا ہی جاتا ہے ایک بہت بڑی تعداد وہ یوں جملہ کہہ دیتے ہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. کیا کہیں گے؟ بالکل یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور قرآن پاک نے فرمایا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. اللہ اکبر. یہ جو دنیا کی خواہشات ہیں، شیطان لوگوں کے دل میں انہیں مزین کر دیتا ہے. اللہ کی پناہ. تو پھر بندہ زیادہ کی طلب میں حلال بھی نہیں دیکھتا، حرام بھی نہیں دیکھتا، کیا کما رہا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ انہیں اس سے غرض ہی نہیں ہوگی کہ یہ حلال سے کما رہے ہیں یا حرام سے، بس ایک دوڑ ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے. اب حلال ہے حرام اس کا کوئی نہیں، حالانکہ عقائد کی کتابوں میں یہ ہمارا بنیادی نظریہ ہے جی کہ ملنا بندے کو اتنا ہی ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا جا چکا. یہ ذہن کیوں نہیں بنتا نقیب بھائی کہ جو ملنا ہے، اچھا بار پتہ بھی ہے جو میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے مل کے رہے گا، لیکن پھر بھی وہی حل میں مزید والا چکر ہے. اس کی وجہ جیسے قرآن نے بیان کی اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، انہیں مال سے بڑی شدید محبت ہے. اللہ اکبر. مال سے اتنی محبت ہے، اور بندہ جو ہے وہ بہت جلد باز ہے. جی وہ جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اپنے وقت پہ ہر چیز اسے ملے گی جی جو اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اب بندہ کہے کہ مجھے فلاں کی طرح اتنے ہی کمانے، اس کے نصیب میں اتنے لکھے ہوں گے، تمہارے نصیب میں اتنے لکھے ہوں گے. اچھا کبھی تو یوں ہوتا ہے نا کہ چیز ملنی ہے نصیب میں ہے، لیکن وہ حرام ذریعہ اختیار کر لے. تو مجھے یہاں پر حضرت علی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ آپ اگر بیان فرمائیں کہ جس میں وہ ذرا جو آپ نے نیت فرما دی تھی کہ اس کو میں یہ دوں گا، پیسے دوں گا، اور کیا واقعہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ المستطرف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، تو آپ مسجد میں نوافل پڑھنا چاہ رہے تھے. آپ نے اپنے سواری کی زین یہ اتار کے مسجد کے باہر کھڑے ایک شخص کو پکڑائی کہ یہ آپ پکڑو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. جب نماز پڑھ کے آئے تو دیکھا کہ وہ زین لے کے غائب ہو چکا تھا. آپ گھر گئے اور اپنے خادم کو 2 درہم دیے کہ جاؤ یہ زین خرید کے لے آؤ. وہ گیا تو بازار سے وہ خرید کے لایا. آپ نے دیکھا تو دیکھ کے کہا یہ تو وہی ہے جو میری زین ہے. تو اب اس نے جب بتایا کہ یہ آپ کی ہے، پھر حضرت علی نے پوچھا کہ کتنے کی خریدی ہے؟ اس نے بتایا کہ 2 درہم کی. فرمایا انسان کتنا جلد باز ہے. جب میں نے اس کو پکڑائی تھی، میں اندر گیا، میں نے یہ نیت کی تھی کہ واپسی پہ اسے 2 درہم تحفے میں دوں گا. جو اس سے حلال سے ملنے والا تھا یہ اس نے حرام سے حاصل کیا ہے. تو یہ حرام جب بندہ، اللہ معاف فرمائے معاذ اللہ، اب جیسے حج کا موسم ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کا سود کا کام ہے، رشوت ہے، حرام خوری ہے، اور اس طرح کے ناجائز ذرائع سے انہوں نے مال کمایا ہوا ہے، لیکن اس پاک بارگاہ میں وہ اس حرام کے مال سے جا رہے ہیں. انہیں شرم نبی اور خوف خدا نہیں ہے
کہ ہم اتنا حرام کا مال اور مبارک سفر حج کے لیے حرام کے پیسے سے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، حضور نے فرمایا اللہ پاک ہے، طیب ہے، اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے. اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ طیب چیزیں کھاؤ. پھر حضور نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے جی پیدل سفر کرتا ہے جی، اور حالت کیا ہے کہ عام بندہ بھی دیکھے نا تو اس کو رحم آ جائے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے. وہ حضور نے فرمایا کہ سفر کر کے جاتا ہے، بال پراگندہ ہے، اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے، اور ہاتھ لمبے کر کے دعا مانگتا ہے کعبے کے سامنے بیت اللہ میں جا کے یا ربی یا ربی. حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دعا قبول بھی کیسے ہو؟ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، اس کی غذا اسے حرام سے دی گئی ہے، اس کی غذا حرام ہے، اس کی دعائیں کعبے میں جا کے قبول نہیں ہو رہی. تو بندہ یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، جیسے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ میری دعا قبول ہوا کرے. حضور نے فرمایا اپنا لقمہ پاک کر لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. دیکھیں زیادہ کے ہرس میں بندہ اپنی آخرت خراب کر لے، بندہ کم پہ راضی رہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا واستعفافا عن المسألة وسعیا علی عیالہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر. حضور نے فرمایا جو دنیا کو حلال طریقے سے طلب کرے اور نیت کیا ہو کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، سوال سے بچنے کے لیے، اپنی عیال کی کفالت کرنے کے لیے، اور اپنے پڑوس کے حقوق ادا کرنے کے لیے، ان پہ نرمی کرنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے، یہ بندہ جب قیامت والے دن آئے گا اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. حلال کھانا، حلال کمانا، یہ اللہ کی طرف سے بندے کو ایک خاص عنایت ہے کہ بندہ جب وہ کرتا ہے نا حلال کماتا ہے، پھر اس میں برکت بھی اپنی ہے. حرام کرتا ہے تو پھر وہ نکلتے بھی پھر بڑے اور اللہ پاک کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ خود فرما رہا ہے ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور جب اللہ پاک نے ایک چیز مدنی چینل کے ناظرین اللہ کرے کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جو اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں کر دیا نا، جو اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ بہر صورت ہمیں مل کر رہے گا، وہ ہمیں ملے گا ہی ملے گا. اب ہم ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز ہمیں حلال طریقے سے ملنی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بیان ہوا کہ وہ جو بندے نے کیا آپ کے ساتھ، کہ جس کو آپ نے دینے کی نیت کر لی تھی کہ میں اس کو دوں گا، 2 درہم ہی دوں گا، لیکن وہ حرام ذریعے سے اس نے حاصل کر لی ہے. ادھر حلال ذریعہ اس نے جلدی کر لی نا کہ حرام کمانے کے لیے. تو یوں ہی اگر ہم بھی تھوڑا سا توقف کریں، تھوڑا انتظار کر لیں، تو اللہ کا فضل، اللہ کا کرم وہ ضرور مل کے رہے گا، اور جو ہمارے نصیب میں ہے وہ انشاءاللہ ہمیں بہر صورت مل کر رہے گا. اللہ پاک ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، یہ ذہن بنتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب قرآن پاک کی تلاوت کریں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں، شریعت مطہرہ کی جب تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ ذہن بنتا ہے جو مقدر میں ہے انشاءاللہ وہ مل کے رہے گا. اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ پاک کی ذات پر اعتقاد کا پختہ ہونا، بھروسہ ہونا، پھر یہ اسی صورت میں بندے کو نصیب ہوتا ہے کہ جب بندہ دین کو پڑھتا ہے، قرآن و سنت کی جب تعلیمات کو حاصل کرتا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ پھر مشکل نہیں ہوتی. تو حضرت اس تناظر میں جی
اصل میں انسان کا جو مزاج ہے نا، جیسے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا گیا کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے. جی. ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان فطرتاً ہی جلد باز ہے. جی. اصل میں ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں نا اس کا نتیجہ ہمیں فوراً مل جائے، فوراً مل جائے. لیکن نظام قدرت یوں نہیں ہے. جی. بسا اوقات کسی بندے کو اس کی محنت کا پھل فوراً ملتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے فوراً ہی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. بندہ کوئی محنت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، فوراً اس کا نتیجہ مل بھی جاتا ہے. جی. لیکن عموماً جو نظام قدرت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ محنت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بعد میں نکلتا ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم علیہ افضل التسلیم کے لیے جو دعا کی تھی وہ صدیوں پہلے کی تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا قبول ہوئی وہ صدیوں بعد جا کر قبول ہوئی. تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر آج ہم محنت کر رہے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں ایک نہ ایک دن مل کے رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اگر آج ہم کسی میدان میں ہم محنت کر رہے ہیں، ہم اگر تجارت میں بھی ہیں تو تجارت میں اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور نوازے گا. ایسی جلد بازی کرنا کہ وہ جلد بازی ہمیں گناہوں کے اندر مبتلا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہی ہے. دیکھیں غور کریں، ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ انسان جو بات ڈیزرو کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن وہ مقام اسے عطا فرما دیتا ہے. انسان جس مقام کا اہل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام اسے عطا فرماتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی ذات پر توکل کریں. اتنی جلد بازی کرنا کہ آپ دیکھیں نا، نوجوانوں میں آج ایک چیز بہت زیادہ ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، اور وہ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں موٹیویشنل اسپیکرز کے چکروں میں آ کر وہ جو ہے وہ الٹے سیدھے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر وہ گناہوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. ایسے جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس پر شریعت کی پکڑ ہوتی ہے. تو پہلے آپ غور و فکر کر لیں کہ جو کام آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا وہ شریعت کے اندر جائز ہے. کسی مفتی اہل سنت سے، علماء اہل سنت سے، دارالفتہ اہل سنت سے آپ رہنمائی تو لیں. آپ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، آپ کسی اور جو ہے نہج پر کام کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ کو بسا اوقات فوراً مل رہا ہوتا ہے. اس بات پر بھی غور و فکر کر لیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کو فوری طور پر مل رہا ہے، لاکھوں کی کمائی ایک دم ہو رہی ہے، تو بسا اوقات وہ کمائی ایک دم سے نکلتی بھی ہے. فراڈ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو آپ جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں بسا اوقات نتیجہ اس کا بہت دیر میں آتا ہے. تو اس سے نہ گھبرائیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں آپ کا توکل ہوگا آپ کو ضرور ملے گا. آپ کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے وہ بھی ضرور ملے گا. یوں اس بات پر بھی دھیان رکھیں کہ آج ہم جو گناہ کر رہے ہیں اور اگر فوری طور پر اس کی سزا نہیں مل رہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سزا نہیں ملے گی. آج اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور خوش ہونے کے جناب میں نے چونا لگا دیا، اور پیٹ پیچھے ہنس رہے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات مارکیٹ میں ایسے ورکر کو ترجیح دی جاتی ہے جو گاہک کو گھیر لے، باتوں میں گھیر لے، اور اپنا مال کسی بھی طرح اس کو بیچ دے، چاہے اس قسم کھا کر، چاہے جو ہے وہ اس مال کا عیب چھپا کر، چاہے جو ہے وہ کسی طرح اس مال کی ایسی خصوصیت بیان کر کے جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے. اور وہ گاہک مال لے کر تو چلا گیا، اور یہ جناب جی گاہک بھی وہ جو ورکر ہے وہ بھی خوش ہو رہا ہے، سیٹھ صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں کہ جناب آج تو جناب جی ہم نے گاہک کو بڑا چونا لگا دیا. لیکن یاد رکھیں کہ اس کا نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا، ورکر کو بھی بھگتنا پڑے گا، سیٹھ صاحب کو بھی بھگتنا پڑے گا. تو آج ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ضرور ہمیں بھگتنا پڑے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بھولنے سے پاک ہے. جو ہم اعمال کر رہے ہیں، اگر رات کو گناہ کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پردے ڈال کر اندھیروں میں ہم نے گناہ کیے ہیں تو اس کا ہمیں نتیجہ نہیں بھگتنا پڑے گا. ہمیں کوئی فوری طور پر سزا نہیں ملی تو ہم بالکل بے باک ہو جائیں کہ جناب اب یہ سب کچھ ختم ہے، ملیا میٹ ہے. نہیں، ایک نہ ایک دن اس کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا. ہاں اگر توبہ کر لیں گے، اگر توبہ کے تقاضے پورے کریں گے تو اللہ پاک رحمان و رحیم ہے، انشاءاللہ پھر اچھا صلہ بھی ملے گا. یہاں جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک بندہ تھا، اس نے نا کوئی گناہ کیا، اچھا بڑا ڈر رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اس نے نا اس ڈرتے ڈرتے ہی نا اس نے وہ نماز پڑھی. اچھا اب وہ یوں کہیں کہ بغیر وضو کے ہی اس نے نماز پڑھ لی، اور وہ ڈر بھی رہا تھا کہ یار پتہ نہیں یہ کیا میرے ساتھ کیا ہوگا. وقت جا رہا تھا تو اس نے پڑھ لی، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ چیز اس نے جب یہ کیا نا تو کچھ عرصہ گزرا کہ وہ معاذ اللہ اس نے دیکھا کہ یار لگتا ہے کوئی عذاب نہیں آتا، اسلام سے پھر گیا، معاذ اللہ مرتد ہو گیا. اچھا اب کسی عالم کے پاس گیا نا جب، تو عالم سے جب بات چیت ہوئی اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہوتا. میں اسلام سے پھرنے کی وجہ اس نے بیان کی. انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے تو پھر گیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے تو سنا تھا یوں ہوا یوں ہوا.
عالم صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا یہ عذاب تھوڑا ہے کہ تو اسلام سے پھر گیا, اللہ اکبر. اللہ نے تجھ سے اسلام کی دولت چھین لی ہے, یہ عذاب تھوڑا ہے, یہ تو دنیا کا عذاب ہے کہ تجھے اسلام کی جو نعمت تھی وہ چھن گئی ہے. تو اتنا ہلکا سمجھ رہا ہے گناہ کو, اتنا آسان ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کہیں تو فوراً پکڑ آتی ہے اور کہیں تھوڑی ڈھیل ملتی ہے. انسان کو یہ جو ڈھیل ملنا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرما رہا, اللہ مہلت دے رہا ہے. بندے توبہ کر لے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کرے کہ توبہ کی طرف آئے نا, یہ انداز اپنائیں کہ یہ ایک تو ذہن بن جائے کہ اللہ کی پکڑ آ کر رہے گی. جس نے بھی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے, برائی کی ہے, کسی کا حق مارا ہے, اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی, الا یہ کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے. اور توبہ بھی توبہ کے تقاضوں پر, یہ نہیں ہے کہ بھئی میں نے یوں کانوں کو 2 مرتبہ ہاتھ لگا لیا تو بعض اوقات تو وہ انداز بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے. وہ زمین پہ کوئی ہاتھ لگائیں گے تو یوں کریں گے اور یوں کر کے بڑا عجیب سا ایک سلسلہ ہوتا ہے. بھئی یہی توبہ نہیں ہے. آپ نے توبہ کی پوری شرائط, پھر آپ کو شرائط کیسے پتہ ہوں گی؟ آپ کو علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی, دارالافتاء اہل سنت میں حاضری دینی پڑے گی. پوچھیں میرا یہ عمل ہوا ہے, میں نے یوں دھوکے دیے ہوئے ہیں, مجھے افراد کا یاد نہیں ہے, میری رہنمائی کریں, اب میں کیا کر سکتا ہوں, میں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر سکتا ہوں. تو شعیب علیہ السلام کا واقعہ, آپ علیہ السلام کی قوم کی جو واقعہ ہے, یہ ہمیں یہ بڑا پیارا درس دیتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کس طرح اپنی قوم کی اصلاح فرماتے ہیں اور ان کی بدعمالیاں کیا کیا تھیں. اللہ کرے کہ وہ برے اعمال جو اس قوم میں پائے جاتے تھے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ان سارے برائیوں سے اللہ پاک فرمائے, اور ہم اپنی اصلاح کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں انشاءاللہ نصیب ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پاس ایک بڑا پیارا پیکیج ہے, فوڈ اپڈیٹ. آئیے پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مانے چلیں کہ ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت خاص اور خوبصورت نعمت جو گرمیوں کا خاص تحفہ ہے, تربوز کی بات کریں. جی ہاں, تربوز کے حوالے سے آج بات کرنی ہے. اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, کتنی دیر میں یہ پک جاتا ہے, یہاں کیسے آتا ہے, بکتا کیسے ہے, اور بھی بہت ساری انفارمیشن انشاءاللہ آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, چلتے ہیں اور دکھاتے مزید مناظر آپ کو کہ یہاں کیا حال حوال ہے. تو یہ تربوز کا سیزن کتنا دیر رہتا ہے؟ یار یہ تقریباً 3 ساڑھے 3 4 مہینے کا سیزن چلے گا. کوئی قسمیں بھی ہوتی ہیں تربوز کی یا ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں سارے؟ نہیں, فرق ہوتا ہے تو پھر بھی ایک جیسا ہوتا ہے. اس میں یہ کچے پکا بھی ہوتا ہے, جیسے مارتے ہیں یوں کر کے پتہ چلتا ہے کچھ؟ بس یہ ہم لوگوں کو ایسے جب مارتا ہے تو پتہ چلتا ہے. کیسے, مطلب کوئی علامت ہوتی ہے اس میں؟ یہ ہاں, یہ آواز تو آ رہی ہے, یہ پکا لگ رہا ہے. ہاں, تو یہ سے آواز آتا ہے, پھر ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پکا ہے, یہ کچا ہے. دانے کا کیا حساب یہ ہوتا ہے؟ دانے کا تقریباً 180 میں دے رہے, وہ والا جو ہے وہ 160 150 میں دے رہے, یہ والا جو ہے 80 90 میں دے رہے, خالی 80 90 میں. سائز کے اعتبار سے ریٹ مختلف ہو جاتا ہے. ہاں, جتنا مال ہے اتنا مطلب اس کا دام ہے. اچھا ناظرین, یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک ٹرک کے اوپر ہوں, اور میری الٹی جانب بھی ٹرک ہیں اور سیدھی طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرک ہیں. ان سب پر جو ہے وہ تربوز ہیں, اور جن ٹرکوں پہ میں کھڑا ہوں یہ لودرا میلسی وہاں سے آئے ہیں, اور کچھ سندھ سے آئے ہوئے ہیں. یوں سمجھے کہ پنجاب اور سندھ دونوں کا مکسچر ہے یہ ٹرک, اور انہی پر جو ہے وہ سارا مال آتا ہے, اور آگے یہ جو ہے وہ آڑت یہاں ہوتی ہے, گاڑیاں بکتی ہیں, اور آگے سارے مال یہاں سے لے کر جاتے ہیں. تو یہ کہاں سے منگاتے ہیں گاڑیاں؟ یہ پنجاب سے منگواتے ہیں. پنجاب کے کون سے علاقے؟ یہ میلسی, بولپور, لودرا. تو یہ میں کچے پکے کی کچھ پہچان بتا دیں گے؟ یہ جو انسان مطلب 1-2 سال اس کا کاروبار کر دینا تو یہ سمجھے ہوشیار انسان کو 1 مہینے کے جو ہے اس کا تجربہ پتہ چلے گا یہ کچا ہے یہ پکا ہے. چلے میں ایک دانہ نکال رہا ہوں ابھی, تو یہ اٹھانا بھی تھوڑا مشکل ہو جائے گا. یہ بتائیے پکا ہے یا کچا ہے؟ یہ تھوڑا کچا پکا ہے, یہ گلابی ہے. یہ سمجھو کہ گلابی ہے. تو یہ ہاتھ مارا آپ نے, یہ تو اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کو ایسے پتہ چلے گا نا, چمک سے پتہ, ہاتھ میں نہیں ماروں, ایسے کلر دیکھ لوں, چمک سے پتہ چلے. اچھا, تو یہ کچا پکا تھا. ایک اور دانہ نکالتے ہیں. چلے یہ دکھائیں. یہ اس کا کیا ہے؟ یہ بالکل پکا ہے. یہ بالکل پکا ہے. اچھا, کوئی فرق تو نظر نہیں آ رہا کلر میں؟ بس آپ کو پتہ نہیں چلے گا نا, ہم لوگ کو پتہ چل جائے گا. اچھا چلے, کیوں ہم اس کا کاروبار کر رہے ہیں نا. جیسے یہ سامنے رکھا ہوا ہے, یہ آپ کے پاس آ گیا, تو یہ کتنے دن تک سروائیو کر سکتا ہے؟ یہ 7-8 دن. ایکڑ پہ کتنا اندازاً خرچہ ہو جاتا ہے یار؟ ایکڑ پہ تو یہ سیدھا 1 لاکھ روپے اس کا زمین کا مقادہ ہے, ٹھیکہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر سمجھو 15-20 ہزار روپے کا یہ بیج لگتا ہے, 20-25 ہزار کا.
और 8-10 हज़ार का ट्रैक्टर लगता है, तकरीबन 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक खर्चा आता है एकड़ में। 2.5-3 के दरमियान आप 2.5-3 के दरमियान आता है पता। ठीक है, तो 1 एकड़ से कितना माल निकल आता है? एकड़ से कभी 1 गाड़ी निकलता है, कभी 2 गाड़ी निकलता है, वो मौसम की मौसम और वो जमीन के हिसाब से होता होगा। मौसम और जमीन के हिसाब से होता है। अच्छा, तो अभी ये गाड़ी जो है अब किस हिसाब से कितने में एक गाड़ी अंदाजन बिकती है? ये गाड़ी मौलाना साहब कम से कम अगर ये मतलब 4 लाख रुपए में बिक जाए या 4.5 में बिक जाए तो जमींदार बच जाएगा। अच्छा, कोई उसको पैदा मिल जाएगा। और ये पीछे आपके धारी वाले, ये इनका साइज भी इसके मुकाबले में माशाल्लाह काफी बड़ा है, तो इन दोनों में क्या फर्क है, कुछ बताएंगे? ये जो है ये ईरानी नस्ल बोलता है इसको, ये बड़ा होता है इसका। अच्छा, तो रेट भी फर्क होता है इनमें? फर्क होता है इसमें। क्या रेट में कितना फर्क होता है तकरीबन? ये तकरीबन हम लोग ये 250 रुपये दाना चला रहे, वो वाला जो है 600 रुपये। कितना साइज है माशाल्लाह, कितने किलो का हुआ ये तकरीबन 8 किलो से लेके 15 किलो माशाल्लाह। तो इसका जायका में भी फर्क होता है? जायका में बस लोग ये पसंद करते हैं, कोई ये पसंद करता है, मिठास बहुत होता है। अच्छा, मीठा कौन सा ज्यादा होता है? ये वाला ज्यादा होता है, ये ईरानी ज्यादा मीठा होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पंजाब में भी पाया जाता है। अच्छा गुलगान भाई, ये आपके पास कोई स्पेशल तरबूज लग रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको? जिसको बोलता है आलू बुखारा। आलू बुखारा क्यों कहते हैं इसको? ये लाल ज्यादा होता है। लाल ज्यादा होता है या गोल होता है इसलिए? गोल भी है, लाल भी ज्यादा होता है, इसके अंदर मिठास है, जायका बाकी तरबूज से चेंज है। अच्छा, इसलिए रेट भी फिर मुख्तलिफ होते होंगे? रेट तो ये कहाँ होता है, पंजाब में, सिंध में? नहीं, ये पंजाब का गुजरांवाले गुजरांवाला का होता है। तो क्या रेट है अभी, ये कितने वजन का हुआ? ये होगा 12 किलो 13 किलो। 13 किलो का होगा ये? हाँ। तो क्या हिसाब दे रही है? ये तो देंगे, अगर ये एक साइज लिएगा तो ये 600 का दाना पड़ेगा, मिक्स में लेगा 400 350 का पड़ेगा। ये भाई ये लगा रहा हूँ तो आवाज तो आ रही है, जो उन्होंने हमें तरीका बताया था कि अगर यूं मारेंगे इसमें हल्की आवाज आए तो मतलब ये पक्का हुआ है, और थोड़ी आवाज तेज आए तो मतलब ये कच्चा है। अभी आवाज तो ये इसमें आ रही है कि फुल लग रहा है, अंदर से थोड़ा ढीला भी है। बोला जब तजुर्बा हासिल करना चाहते हो तो इसमें 1 साल लगेगा इसमें। चले जी, कह रहे जी आपको तजुर्बा चाहिए तो 1 साल काम करना पड़ेगा। ये अंदाजन कितने किलो का हो सकता है? तकरीबन ये 5 से 6 किलो का है। तो इसका क्या रेट है? ये मंडी में 200 रुपए का है। और ये बाहर जाएगा तो बाहर जाएगा वो तो फिर उनकी मर्जी है, वासी भी अपने हिसाब से उस पे उन्होंने तबाही मचाई हुई है। अच्छा, मंडी से सस्ता ले जाते हैं। बिल्कुल बाजार गिरा हुआ यार, रेट नहीं है मंडी में। ये दाना 30 रुपए में नहीं बिकता यार। रेट आजकल बहुत गिर गया, लोग परेशान है, नुकसान कर रहा है। गाड़ी घास के भरी हुई आती है, वहाँ शहरों में 80 रुपए किलो बिक रहा है या 20 रुपए का दाना बिक रहा है, लोग परेशान है, क्या करें। तरबूज तो अच्छा, खाने में भी अच्छा है और जब सेहत के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन रेट आजकल नहीं है इसका। रेट अच्छा क्यों नहीं है? रेट नहीं है, रेट ऐसे खराब है कि 20 साल हमारा मंडी में हुआ, ऐसे बाजार नहीं देखा है। अच्छा, हाँ, ऐसे डोंट बाजार नहीं देखा ना, ऐसे खराब हालात देखा है। मती चैनल के नाज़रीन, यहाँ तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है मंडी में क्या हवाल है, इसकी अक़साम क्या है, रेट्स क्या हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, इस हवाले से भी हमने आपको बताया है और मुख्तलिफ अक़साम इसकी हमने आपको दिखाई हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं तरबूज के, कि ये सेहतमंद लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है, दिल के अमराज के लिए मुफीद है, वज़न कम करता है, पानी की कमी जिस्म के अंदर जो होती है उसे पूरी करता है, मैदे के लिए, हाजमे के लिए ये बेहतरीन है। लेकिन जहाँ इसके इतने सारे फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो कोई भी चीज़ हो, उसकी मिकदार अगर हद से आप ज़्यादा ले लेंगे तो उसके नुकसानात हो सकते हैं। बिलखुसूस जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उनकी शुगर हाई हो सकती है। इसी तरह जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा मिकदार में होता है, दिल के अमराज वाले जो होते हैं, वो भी इसको एक मिकदार तक इस्तेमाल करें। अगर ज्यादा करेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए। इसी तरह ज्यादा खाने से इसके मैदे का भी मसाइल हो सकते हैं। तो हर चीज एतदाल में अच्छी लगती है और मियाना रवी एतदाल ये शरीयत को भी पसंद है। अल्लाह कबूल फरमाए। यहाँ तो सब कुछ आपने देखा, अब बढ़ते हैं स्टूडियो में और शाह साहब के पास चलते हैं। मदीना माशाअल्लाह जी, हमारे पास स्टूडियो में भी ये आ चुके हैं और मैं इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन को पेश करता हूँ। माशाअल्लाह जी, ये हमारे चिश्ती साहब तो नहीं, आज अदनान भाई और नियाल भाई तनावुल फरमाएंगे। चिश्ती साहब की याद आ गई हमें अलबत्ता। और ये हमारे नकीब आरिफ मदनी साहिब और इब्राहिम भाई इंशाअल्लाह तनावुल फरमाएंगे, और ये मैं भी इंशाअल्लाह। कुछ फवाइद माशाअल्लाह हमारे आतिफ भाई ने बयान किया, और माशाअल्लाह आतिफ भाई ने गर्मी में ये हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, और मेरा ख्याल है उसके बाद इनकी कुछ तबीयत भी नरम गरम हो गई थी। अब तो माशाल्लाह बेहतर है, ठीक है। अल्लाह पाक हमारे आतिफ भाई को सेहत अता फरमाए। जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये एक बेहतरीन फल है, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। बसा औक़त होता है कि ये है कि गर्मी लग जाती है, लू लग जाती है, तो ये लू लगने से, गर्मी लगने से बचाता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। मैदे को हल्का भी करता है और हाजमे को भी दुरुस्त करता है।
تو یوں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں موجود وٹامن اے اور سی جلد اور آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے، دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ جسم کی گرمی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، پیشاب کی بساؤ کا جلن ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، تھکن اور کمزوری میں تازگی محسوس کرواتا ہے۔ ایک لمٹ میں، ایک حد میں ظاہری باتیں کھایا جائے گا، زیادہ اگر استعمال کریں گے تو کہیں نہ کہیں اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہوتی ہے، جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ ایک تحقیق ہماری جو ریسرچ جو گوگل وغیرہ سے ہمیں جو بسا اوقات مدد ملتی ہے تو وہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ اپنے طبیب، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے کوئی چیز استعمال کریں۔ کوئی بھی آپ نے پھل استعمال کرنا ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، شوگر ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر، اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کریں۔ وہ آپ کو بتائے گا بھی کب استعمال کرنا ہے، کس ٹائم استعمال کرنا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ ابھی کچھ کالز آپ کے ساتھ لیں گے اور ساتھ میں بھی انشاءاللہ مبلغین تو تناول فرما رہے ہیں اور میرے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، تو بہرحال کچھ کالز لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم یہ بھی تناول کرنے کی صورت بنا لیتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں عرض ہے کہ ماشاء اللہ الکریم آج موضوع دلچسپ سیرت سیدنا شعیب علیہ السلام ہے۔ نعت کی فرمائش ہے، سیدنا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا یہ کلام شامل فرما لیجیے۔ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے، حکومت تیری۔ سبحان اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا اسمل خان سے، میرا نخان اسلامی بھائی سے سوال ہے، مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیرا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین و ایاکا۔ اگلی کال دیجیے۔ मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज़ आहे। मां सुबह सिंध ज़िला सांगड़ खां आहियां। शाह साहब तेरा शेख खां ही अर्ज़ गुज़ार आहे, मूंखे ॿुधाए छॾनि। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ قمر زمان اطاری پنڈ رخان ٹوبہ سے عرض کر رہا ہوں، عدنان بھائی کی بارگاہ میں ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی، برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ فخر عباس عائز کر رہا ہوں کبیر والا سے۔ میری نعت خان بھائی سے ایک عائزہ ہے، ایک فرمائش ہے۔ حاجیوں کے بن گئے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک سلامت رکھے جی۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ عدنان بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دے، ترے نبی پڑھا رہوں گا۔ اللہ پاک سلامت رکھے جی، انشاءاللہ۔ عدنان بھائی ہمارے نوٹ کر رہے ہیں، مزید کال لیتے ہیں۔ میرے کو عدنان بھائی سے ایک آیت سننی ہے، بلا لو پھر مجھے اگر مدینے میں۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ضرور، اللہ سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ میری یہ فرمائش ہے عدنان بھائی سے، یہ مجھے کلام سنا دیں۔ انشاءاللہ مزید کال لیتے ہیں۔ عدنان بھائی سے میری نعت کی فرمائش ہے۔ میں نے شوق مدینے جاندا، میرے دل وچ صرف اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جی۔ عدنان بھائی آپ کی طرف بڑھیں گے اور کچھ کلام شامل کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا
پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زندگی کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زندگی کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، جانے والے حج کی اب یاریاں، جانے والے حج کی اب تیاریاں، میں نہ رہ جاؤں کہیں کر دو طرف پھر یا نبی، میں نہ رہ جاؤں کہیں کر دو طرف پھر یا نبی، آغا پلے سے لگے رکھتے سفر سر رہی، آغا پلے سے لگے رکھتے
سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلانے ہو قادر یا نبی پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا علی مولا علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو اتنا نہ سمجھ تو ہے منکر علی تو ایک رات سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا آخر میں چاہوں گا دانیال بھائی کیا فرمائیں گے آپ پیغام کیا دیں گے؟ آج کا جو ٹاپک تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اور ان کی قوم کے حوالے سے اور ان وجوہات کے متعلق ہم کو جاننا تھا کہ جن کی وجہ سے وہ قومیں جو ہیں وہ ہلاک ہوئی ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی سیرت بھی ہم نے جانی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذابات آئے کہ ان کو چیخ نے آ لیا، اسی طرح جو ہے وہ اپنے گھروں میں ہی مردہ ہو گئے اور کن وجوہات کی بنا پر جو ہے ان پر عذاب آیا۔ ہمارے نقیب بھائی نے ماشاءاللہ اس پر کافی گفتگو کی ہے کہ ناپ تول میں جو ہے وہ کمی کیا کرتے تھے، راہ زنی کیا کرتے تھے اور سب سے بڑا گناہ جو ان کا یہ تھا کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو سیکھنے کی باتیں یہی ہیں کہ ہم نے ایسی قوموں سے عبرت حاصل کرنی ہے اور نوٹ کرنا ہے کہ کون سے ایسے کام تھے جو ان کو تباہی کے دہانی کی طرف لے آئے ہیں اور ہم نے ان کاموں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ناپ تول کی کمی یعنی سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، کہ میزان یعنی ناپ تول کے اندر کمی جو ہے نا وہ انسان کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ حل من مزید کی جو ہوس ہے نا انسان کے اندر، یہ اتنی بری ہو گئی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ حلال و حرام کی پہچان تک بھول گیا ہے، یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یعنی گیہوں کا جو دانہ ہوتا ہے نا، یہ جب چکی کے اندر جاتا ہے اور جو اس کے ذرات ہوتے ہیں تو اس کا ایک ذرہ جس کے حق میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ اسی کو ہی ملتا ہے، مل کے رہے گا۔ اور جو ہماری گفتگو بھی ہوئی تھی کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دوران سلسلہ۔ اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہو گئی، ہم اللہ پاک سے معافی کے خواستگار ہیں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ، مصطفیٰ جان رحمت بنا کو سلام، شمع برز بے ہدایت بنا کو
سلام جی سہانی گھڑی چمکا کر پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ سلام علیہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ سلام کھلے آنکھ صلی